بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جنازے ہماری حقانیت کا فیصلہ کریں گے۔ جب امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا تو بغداد میں لاکھوں افراد ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور جنازے کی شان دیکھ کر ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ اب بات کریں گے پاکستان کی تاریخ کے بڑے بڑے جنازوں کی۔ 1929 میں میاں والی جیل میں غازی المدین کو گستاخ رسول راجپال کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا۔ غازی المدین شہید کو پھانسی کے بعد برطانوی حکومت نے ان کی میت کو بغیر نماز جنازہ جیل کے قبرستان میں دفنا دی، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور علامہ محمد اقبال نے ایک مہم چلائی اور آخرکار 15 دنوں بعد جب غازی المدین شہید کی میت کو قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسد خاکی پہلے دن کی طرح تر و تازہ تھا۔ غازی المدین شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلاتا ہے۔ جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا، جبکہ 1929 میں لاہور کی آبادی 5 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ جنازہ میں کم و بیش 6 لاکھ عشاق رسول نے شرکت کی۔ ہندوستان میں مقیم جید علماء اکرام اور مشائخ بھی کونے کونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق کے آخری دیدار کے لیے لاہور آئے۔ تدفین کے انتظامات کی سرپرستی مولانا ظفر علی خان، علامہ محمد اقبال اور سید دیدار علی شاہ نے کی اور علامہ اقبال نے شہید کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ اور ایک تاریخی جملہ یہاں پر علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہم دیکھتے رہے اور ترکھانوں کا یہ بیٹا ہم سب پڑھے لکھوں لوگوں سے بازی لے گیا۔ لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ میت ان میں دب کر رہ گئی۔ اب بات کریں گے مجاہد ختم نبوت سید الاحرار اور 1953 کی ختم نبوت کی تاریخ روح رواں سید عطا اللہ شاہ بخاری کی۔ ان کا انتقال 1968 کو ملتان میں ہوا۔ ان کے جنازے میں تقریباً 2 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ ان کی نماز جنازہ ان کے فرزند مولانا سید ابو ذر بخاری نے پڑھائی۔ جنازے کے چاروں طرف 8 بانس لگا دیے گئے تاکہ ہر شخص کندھا دینے کی شہادت حاصل کرے۔ تمام سڑکیں، میدان، گلیاں، مکان اور چھتیں لوگوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کو ایک عام قبرستان جلال باقری میں سپرد خاک کیا۔ لاہور کی سرزمین میں بہت سے اولیاء اللہ سوئے ہوئے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی لاہور میں سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے برصغیر پاک و ہند میں مساجد میں درس قرآن اور دینی مدارس میں دورہ تفسیر قرآن کی روایت قائم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ مولانا احمد علی لاہوری 23 فروری 1978 کو 70 سال کی عمر میں اس شان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ 9:30 بجے رات نماز عشاء کی نیت کی اور سجدے کی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ جس دن آپ نے وفات پائی اس دن بھی درس قرآن دیا اور اس سے اگلے روز جنازہ تھا، اور اس دن آپ کی وصیت کے مطابق پہلے درس قرآن دیا گیا اور تدفین کے بعد ان کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں لوگ عقیدت و محبت میں اشکبار آنکھوں کے ساتھ جنازے میں شریک ہو کر کندھا دیتے ہوئے نظر آئے۔ آپ کی تدفین 24 فروری 1962 کو میانی صاحب قبرستان لاہور میں کی گئی۔ پاکستان کی تاریخ کے ایک اور بڑے جنازے کی بات کریں گے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کا جنازہ 19 اگست 1988 کو شاہ فیصل مسجد اسلام آباد پاکستان میں پڑھایا گیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق کی موت کے وقت پاکستان کے صدر اور چیف آف آرمی سٹاف تھے۔ ان کی حادثاتی موت 17 اگست 1988 کو C-130 طیارے کے پرسرار حادثے میں ہوئی تھی۔ جنرل ضیاء الحق کا جنازہ برصغیر کی عظیم ترین جنازوں میں سے ایک تھا۔ خلق خدا اس طرح ٹوٹ کے آئی کہ دانشور حیرت زدہ رہ گئے کہ ان کے جنازے میں لوگ زبردستی نہیں بلائے گئے تھے، بلکہ جنرل صاحب کی محبت نے انہیں کھینچ لائی تھی۔ جنرل محمد ضیاء الحق شہید کے جنازے کے موقع پر لاکھوں پاکستانی عوام اور شریک تھی اور کئی کلومیٹر لمبے جنازے کی صفیں تھیں۔ لاکھوں افراد نے اشک بار آنکھوں سے انہیں الوداع کہا۔ اب بات کریں گے اسلام آباد کے اندر ہی ایک اور بڑے جنازے کی، غازی ممتاز حسین قادری، جنہوں نے سلمان تصیر کو قتل کیا تھا اور ان کو 29 فروری 2016 کو سزائے موت دی گئی۔
شہادت کے دوسرے دن یکم مارچ 2016 بروز منگل لیاقت باغ راولپنڈی میں لاکھوں عشاقان رسول تمام مکاتب فکر کے لاکھوں افراد نے شیخ الحدیث زید حسن الدین شاہ کی کتابیں کی قیادت میں ممتاز قادری کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ کے لیے راولپنڈی کا تاریخی لیاقت باغ چھوٹا پڑ گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور اس جنازہ گاہ کے اندر اور باہر بھی موجود تھے جو ذکر الہی اور درود شریف پڑھتے رہے۔ جنازہ میں مختلف سیاسی اور مذہبی تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی، جبکہ ملک بھر سے لوگ قافلوں کی صورت میں راولپنڈی آئے۔ اس کے علاوہ خلیجی اور عرب ممالک سے بھی کئی افراد نماز جنازہ میں خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ میت کے ہمراہ لوگ پیدل سفر کر رہے تھے۔ شرکاء کی بڑی تعداد کے باعث روڈ بند تھے اور یہ شبہ ظاہر ہوا کہ غازی ممتاز قادری کا جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ لیاقت باغ کے راستے اور 3 کلومیٹر تک انسانی ساری سر دکھائی دے رہے تھے۔ اب بات کریں گے ایک اور بڑے جنازے کی۔ پاکستان کے نامور نعت خوان اور سابق جو ایکٹر تھے جنید جمشید 7 دسمبر 2016 کو چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے طیارے کے حادثے میں شہید ہو گئے۔ جنید جمشید کی میت ایئر فورس کے خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی پہنچائی گئی، جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ان کی میت کو پاکستان کے قومی پرچم میں لپیٹا گیا تھا۔ جنازے سے پہلے ایئر فورس نے گارڈ آف آنر دیا۔ جنید جمشید کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ اس جنازے کو کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہا جاتا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد صبح ہی سے جنازہ گاہ پہنچ چکی تھی اور کراچی کا گراؤنڈ ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ ملک کے معروف مذہبی اور سیاسی شخصیات کے علاوہ تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ عہدیداروں، کرکٹ کھلاڑیوں اور مختلف پیشوں سے وابستہ افراد، معروف تاجر اور صنعت کاروں سمیت لاکھوں افراد جنازہ میں شریک ہوئے۔ اب بات کریں گے مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب کی۔ مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب پاکستان کی تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر تھے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزاری۔ مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب نومبر 2018 کو طویل علالت کے بعد 96 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے انتقال کی خبر ملتے ہی پاکستان سمیت دنیا بھر سے لاکھوں لوگ رائے بینٹ پہنچنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے رائے بینٹ، جہاں ہر سال عالمی تبلیغی اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، لوگوں سے بھر گیا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کا جنازہ رائے بینٹ میں شیخ الحدیث مولانا نذر الرحمان صاحب نے پڑھایا، جو حاجی عبدالوہاب صاحب کی وصیت کے مطابق تبلیغی جماعت کے نئے امیر مقرر ہوئے تھے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کا جنازہ سستیوں اور ذکر کے عادیے کے ساتھ ایک جمع غفیر نے تبلیغی مرکز رائے بینٹ کے وسیع اور ایسٹ پنڈال میں ادا کیا۔ واضح رہے کہ 12 لاکھ کی گنجائش والے اس پنڈال میں تل دھرنے کو جگہ نہیں بچی تھی۔ اس جنازے کا شمار پاکستان کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں ہوتا ہے۔ ٹریفک کا رش زیادہ ہونے کی وجہ سے کارکنان کی بڑی تعداد جنازے میں شریک نہ ہو سکی۔ لوگوں کی آمد کا سلسلہ نماز مغرب کے بعد بھی جاری رہا، جس کی وجہ سے نماز جنازہ 1 گھنٹہ تاخیر سے ادا کی گئی۔ اب بات کریں گے حال ہی میں فوت ہونے والے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کی۔ ان کی نماز جنازہ مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ جنازے کو لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی میت ایمبولینس کے ذریعے صبح 9 بجے گھر سے نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے مینار پاکستان کے لیے روانہ ہوئی، لیکن کارکنوں اور عقیدت مندوں کے بے پناہ رش کی وجہ سے ایمبولینس 4 گھنٹے بعد آزادی فلائی اوور تک پہنچ سکی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی میں آنے والوں کا رش اس قدر تھا کہ ایمبولینس کو مینار پاکستان کے گراؤنڈ کے اندر نہ لے جایا جا سکا اور آزادی فلائی اوور کے اوپر ہی کھڑی کر کے نماز جنازہ پڑھی گئی۔ مینار پاکستان کرکٹ گراؤنڈ لوگوں سے پوری طرح بھر گیا تھا اور لوگوں کی بڑی تعداد گراؤنڈ سے باہر بھی موجود تھی۔ جنازے میں شرکت کے لیے ملک بھر سے قافلوں کی صورت میں لوگ تشریف لائے تھے۔